اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس پر جو میرے حبیب کریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ان کو احکامات دے رہا تھا، اگر اس پر راضی ہو جاتے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور پھر یہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، کاروبار کا ٹائم بھی ہوتا ہے، ساری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے، ہماری مدد کرے گا، ہم نماز کے لیے بھی وقت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، ہمارے کام بھی ہوتے ہیں، جان بھی پیاری ہے، بچے بھی پیارے ہیں، بیوی بھی پیاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کی بارگاہ بڑی ہے، اس کا حکم بڑا ہے، وقالوا حسبنا اللہ، وہی ہماری مدد فرمائے گا۔ کیا ہوا جناب بدر کے اندر ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے۔ ہاں جی، کیا ہوا ہم حنین میں ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ کیا ہوا کہ لاکھوں لاکھ کی فوج لے کے ہرقل ہم پر حملہ کرنے والے 30,000 ہم ہیں، تو ہماری بھی تعداد جو ہے وہ تھوڑی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جا رہے ہیں۔ ہیں جی، اگر یہی نظریہ آج کا مسلمان اپنا لیتا جو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیؤتین اللہ من فضلہ، اگر ہماری جان چلی گئی تو کیا ہوا، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اور جان عطا فرما دے گا۔ اگر اس کے دین کی خدمت کے لیے ہمارا مال چلا جائے، ہمارا گھر چلا جائے، بیوی بچے چلے جائیں، تو سیؤتین اللہ من فضلہ، کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اور عطا فرما دے گا۔ سیؤتین اللہ من فضلہ انا الی اللہ راغبون، بیوی ہو گئی، بچے ہو گئے، خاندان ہو گیا، مال ہو گیا، جائیداد ہو گئی، ماں باپ ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، تعلق والے ہو گئے، گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، بنگلے ہو گئے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ انا الی اللہ راغبون، ہمیں تو شوق سے رب کی بارگاہ ہے، ہمیں ہمارا سونا مل جائے، ہمیں ہمارا رب مل جائے، ہمیں تو کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں۔